یہ اگر احساس ہو جائے ہمیں کہ جو ہم پہ بیت رہی ہے یہ جہنمی زندگی ہے، تو پھر اس سے نکلنے کے لیے کچھ سوچیں گے ہم. اور اگر یہ ہو کہ نہیں یہ ٹھیک بات ہے، ہم جیسے یہ جی رہے ہیں بالکل صحیح ہے، آگے بھی جائیں گے تو وہ رسول اللہ کی شفاعت ہمیں بچا کے جنت میں لے جائے گی، تو پھر تو راضی عیش لکھتا ہے، جو جی میں آئے کرتے چلے جائیے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جہنم کے بھی جو قواعد قرآن بیان کرے گا، جہاں تک یہاں جہنمی زندگی کا تعلق ہے، اس میں اجتماعی طور پر قومیں بھی جہنم کے اندر ہوتی ہیں، ان قوموں کے اندر افراد بھی جہنم کے اندر ہوتے ہیں. قرآن میں جہنم کے لیے النار تو بہرحال ہر جگہ آیا، وہ تو اس کی کیفیت ہے، جلا دینے والی چیز. جہنم اور جہیم دو لفظ آئے ہیں اس کے لیے. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جہنم. یہ دو لفظوں سے مرکب ہے، جی ہنوم. جی وادی کو کہتے ہیں، ہنوم ایک شخص کا نام تھا. وادی ہنوم یوں ہوا جہنم جہاں سے ہوا. اس وادی کے اندر ایک اس دور کی آبادی کا ایک مندر تھا، ملوک تھا، وہ دیوتا ان کا، اس کا بہت بڑا مندر تھا. اس مندر میں ملوک دیوتا کے سامنے انسانوں کو ذبح کیا جاتا تھا اور جلایا جاتا تھا. قربانی دی جاتی تھی انسانوں کی اس دیوتا کے سامنے. تو یہ تو عہد پارینہ کے اندر یہ چلی جاتی ہیں اس قسم کی قربانیاں دیوتاؤں کے سامنے، دیووں کے سامنے. ہمارے ہاں بھی جہالت کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں. بہرحال اس دیوتا کے سامنے اس کے حضور انسانوں کو ذبح کر کے جلایا جاتا تھا. یہ خصوصیت تھی جہنم کی. تو جہنم ہے وہ زندگی کی حالت جس میں انسانیت ذبح ہوتی ہو، جلا کر راکھ کا ڈھیر کر دی جاتی ہو. یہ انسانوں کو جلانے والی بات تو کوئی شے نہیں ہے. جسم جل جائے تو مرہم لگائیے آرام آ جاتا ہے، لیکن جہاں انسانیت ذبح ہو جائے اور وہ جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دی جائے، یہ وہ جہنم ہے جس میں کہا ہے کہ تم نکل نہیں سکتے. جہیم ہے دوسرا لفظ. آپ کو یاد ہے کہ میں نے بتا رہا ہوں کہ قرآن تصور یہ دیتا ہے کہ زندگی آگے چلتی ہے، بڑھتی ہے، ارتقائی منازل طے کرتی ہے، اوپر کو اٹھتی ہے، آگے جاتی ہے. یہ ایوولوشن کا پروسیس ہے لائف کا، اور اسی لیے یہ کنٹینیوٹی، یہ تسلسل جو ہے زندگی کا، وہ یہاں کی زندگی سے اگلی منزل ہے، کچھ اونچی منزل ہے اس سے ارتقاء کی. جہیم کہتے ہیں وہ مقام جہاں کوئی شے چلتی ہوئی رک جائے. تو جہاں کسی کی پروگرس رک جائے، نشو و نما رک جائے، آگے بڑھنا رک جائے، منزل جو ہے کھڑا ہو جائے، جامد ہو جائے، منجمد ہو جائے جس مقام کے اوپر بھی، وہ اس کی جہنمی زندگی ہے. اور یہی ہے زندگی جہاں پھر وہ جلانا شروع ہوتا ہے انسان کا. یہ کس چیز کا جلانا ہے؟ یہ جسموں کا جلانا نہیں ہے. ایک 104/6 نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. جہنم کی آگ خدا کی جلائی ہوئی جو دلوں کو جس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں. یہ تو وہ شعلے ہیں جو دلوں کو لپیٹتے ہیں. اب اس کے بعد ہم میں سے ہر شخص محسوس کر لے گا کہ ہم کس قسم کی جہنم میں ہیں. ہمارے دل کس طرح سے جلتے رہتے ہیں. انسانیت کس طرح راکھ کا ڈھیر بنتی رہتی. کن چیزوں سے جسم جلتے ہیں؟ نہ دل جلتے ہیں. انسانیت تباہ ہوتی ہے. یہ جو عذاب ہے جہنم کا، قرآن نے کہا ہے کہ عذاب مہین کہیں کہا ہے، کہیں عذاب یخزیہ کہا ہے. جہاں انسان کو ذلیل کیا جائے، جہاں کسی انسان کو تذلیل ہوتی ہے، وہ جہنم کی زندگی ہے اس کی.
اور اسی لیے جہنم کا جو داروغہ ہے اس کا نام مالک بتایا ہے۔ جہاں بھی کوئی ایک انسان دوسرے انسان کا حاکم اور اس کا مالک اور اس کا آقا بن جائے، ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے تذلیل ہے، تحقیر ہے، عذاب الہون ہے، عذاب المہین ہے، ذلت کا عذاب۔ اب یہ دیکھ لیا نا کہ وہ جو دلوں کو لپیٹتے ہیں شعلے جس آگ کے، وہ آگ کیا ہے؟ تذلیل انسانیت ہے۔ یہ بھوک پیاس بیماری یہ چیزیں، یہ ایسا عذاب نہیں ہوتی، یہ تو فزیکل چیز ہے۔ وہ جو دلوں کو لپیٹتی ہے چیز، وہ تذلیل ہے انسانیت کی۔ تو جہنم میں سب سے بڑی چیز جو ہے یہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ وہاں کا داروغہ جو ہے اس کو مالک کہا گیا ہے۔ ایک انسان کا مالک دوسرا انسان، یہ تو وہی سلیوری اور غلامی اور لونڈیوں کی زندگی کی بات ہے، انسان کی تو بات نہیں۔ اور جو ہی ایک کوئی مالک ہوا کسی دوسرے کا تو ذلیل، تو اس کے بعد فوراً وہی وہ آ ہی جاتا ہے حیوانی سطح کے اوپر، انسانی سطح کے اوپر وہ رہتا ہی نہیں۔ تو ملکیت تو ان حیوانات کے اوپر ہوتی ہے، انسان کی ملکیت دوسرے انسان پر، انسان کی حکومت دوسرے انسان پر۔ یہ جو زندگی ہے یہ جہنم کی زندگی۔ اور جو میں نے عرض کیا ہے کہ وہ آگے آنے والی جہنم اپنے مقام پہ برحق، پھر میں بار بار یہ کہتا چلا جاؤں کہ وہ اس سے انکار نہیں، لیکن یہاں بھی جہنم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، تم تو اسے نہیں دیکھ رہے، وہ تمہیں سب کو دیکھ رہی ہے۔ وہ تو یہاں دیکھ رہی ہے جہنم، ہماری آنکھیں بند ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم غافلین ہو، آنکھیں بند کیے ہوئے ہو، جو جہنم کو دیکھ نہیں رہے۔ جہنم یہاں موجود ہے۔ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، نہ ماننے والوں کو گھیرے ہوئے ہے چاروں طرف سے، وہ تو جہنم گھیرے ہوئے ہے۔ اگر یہ تصور ذہن میں آ جائے کہ وہ زندگی جس میں تذلیل انسانیت ہے، جس میں انسان دوسرے کا مالک بنتا ہے، وہ اس کا مملوک بنتا ہے، وہ آقا بنتا ہے، یہ محکوم بنتا ہے، جہاں تذلیل ہوتی ہے انسانیت کی، تو یہ جہنم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہو، اپنے ذہن میں سمجھو کہ نہیں ہم تو بڑی جنت کی زندگی، عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں، الگ بات ہے۔ تم نہ دیکھو، جہنم تمہیں دیکھ رہی ہے، گھیرے ہوئے ہے چاروں طرف سے جہنم۔ تو وہ تو آج کی بات ہے جو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ اس تصور کو ذہن میں لے کے برادران عزیز چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کبھی سوچئے گا کہ کتنے شعلے ہیں جو ہمارے دلوں کو جلا رہے ہیں، کس کس قسم کی وہ آگ ہے جو بھڑکائی ہوئی جا رہی ہے، جو محیط ہے چاروں طرف سے ہمارے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، ہزار چاہیں گے کہ اس سے نکل جائیں، نکل بھی نہیں سکیں گے وہاں سے۔ ایک مقام کے اوپر ہے کہ کوشش بھی کریں گے، ابھرنے کی بھی کوشش کریں گے، دھکا دے دیا جائے گا، پھر وہیں اسے کہا جائے گا کہ ویزا نہیں مل سکتا۔ یہ تشریحات ہیں قرآن کے اندر موجود۔ یہ احساس اگر ہو جائے جو قرآن نے جہنم کی تفاصیل بتائی ہیں، آج کی زندگی میں اگر ہم ان کو محسوس کرنا شروع کر دیں تو پھر تو بہرحال کچھ کوشش کریں نا اس جہنم سے نکلنے کی۔ اور اگر اس جہنم کا احساس ہی نہ ہو تو پھر تو سوال ہی نہیں۔ اچھے والے بیٹھے ہیں، سب کھانے کو مل رہا ہے، سونے کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس مقام کے اوپر یہ کہا قرآن نے۔ اس زندگی کے متعلق کہا کہ اس میں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی۔ یعنی من کبھی بیٹھ کے سوچئے گا کہ یہ کیا کیفیت قرآن بیان کر رہے ہیں، نہ زندہ ہے وہ، نہ مرتا ہی ہے اس میں۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ موت چاروں طرف سے آتے دکھائی دے گی، لیکن موت آئے گی بھی تو نہیں۔ ہم نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹے، وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہو۔ چاروں طرف سے موت آتی دکھائی دے گی، مرے گا بھی نہیں۔
مر جائے تو جان چھوٹ جائے، لیکن یہ تو ابدی جہنم ہے، جب تک سانس ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یہ جہنم ہے۔ وما ہم بخارجین من النار۔